بچوں میں پڑھائی کا شوق کیسے پیدا کریں؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ زیادہ تر ٹائم گھر پہ رہتے ہیں، موویز وغیرہ دیکھنا۔ تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ دوپہر کو میرا بیٹا مووی دیکھ رہا تھا اور مجھے کہتا ہے ماما میرے ساتھ آ جائیں، تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بچوں کی تعلیم صرف اسکول بھیجنے سے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ پڑھائی سے محبت پیدا کرنا والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اکثر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، سارا دن کھیل کود یا موبائل میں لگا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بچے میں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کریں؟ جیسے ہی کوئی رزلٹ آتا ہے تو بچوں کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو توقعات انہوں نے اپنے بچوں سے وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ بالکل بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو آج اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم جانیں گے 10 ایسے سنہری اصول جو اگر ماں باپ اپنائیں تو نہ صرف بچہ پڑھائی سے پیار کرے گا بلکہ کامیابی بھی حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ، پڑھائی کو سزا نہیں انعام بنائیں۔ اکثر والدین کہتے ہیں اگر نہیں پڑھو گے تو مار پڑے گی، پڑھو گے تو ٹی وی ملے گا ورنہ بند۔ ایسا انداز پڑھائی کو سزا بنا دیتا ہے۔ بچے کو یہ سکھائیں کہ پڑھنا ایک موقع ہے، ایک نعمت ہے، ایک دروازہ ہے خوابوں کے لیے۔ جب پڑھائی پریشر نہیں بلکہ پلیئر بن جائے تو بچہ خود ہی پڑھنے لگتا ہے۔ دوسرا اور اہم پوائنٹ، روزانہ کا وقت اور ماحول مخصوص کریں۔ جیسے کھانے، کھیلنے اور سونے کا وقت مقرر ہوتا ہے، ویسے ہی پڑھنے کا بھی ایک مخصوص وقت اور ماحول ہونا چاہیے۔ ایک صاف، پرسکون اور روشنی سے بھرپور جگہ جہاں بچہ روز ایک ہی وقت پر بیٹھ کر پڑھے تو آہستہ آہستہ دماغ اس وقت پر فوکس کرنا سیکھ لیتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، پازیٹیو بات کریں، ڈانٹ نہ لگائیں۔ اگر بچہ ایک دن پڑھائی میں کمزور ہو جائے تو فوراً تنقید نہ کریں بلکہ کہیں تم کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ، مجھے تم پر فخر ہے، اگلی بار اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں حوصلہ افزائی بچے کا ایندھن ہے، منفی الفاظ بچے کے دل سے پڑھائی کی محبت ختم کر دیتے ہیں۔ 4 پوائنٹ، کہانیوں سے تعلیم کو دلچسپ بنائیں۔ پڑھائی صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں، بچوں کو کہانیوں، تصویروں، ویڈیوز کے ذریعے سکھائیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ سائنس پڑھ رہا ہے تو کسی چھوٹے تجربے کے ذریعے اس کا مزہ بڑھائیں، یعنی کہ اسے اچھا لگے، وہ انجوائے کرے۔ بکس کو جب بچہ انجوائے کرنے لگتا ہے تو یقین مانیں کہ وہ بہت اچھے سے پڑھتا ہے اور اس کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ جب علم نظر آئے اور محسوس ہو تبھی دل لگتا ہے۔ تو یقین مانیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بکس کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں گے تو وہ ضرور پڑھیں گے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے کہ خود پڑھنے کی عادت دکھائیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود روزانہ کتاب پڑھیں، اخبار دیکھیں یا کوئی مضمون لکھیں تو بچہ یہ سمجھے گا کہ پڑھنا ایک نارمل اور ضروری چیز ہے۔ ماں باپ کی عملی مثال سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ 6 پوائنٹ، پڑھائی کو زندگی سے جوڑیں۔ جب بچہ پوچھے کہ یہ پڑھ کر ہمیں کیا ملے گا تو اس کو خواب دکھائیں، حقیقت سمجھائیں۔ یہ علم تمہیں اچھا ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بنائے گا۔ یہ علم تمہاری سوچ کو وسیع کرے گا، تمہیں بااعتماد بنائے گا۔ جب بچہ مقصد سمجھ کر پڑھے گا نا تو یقین مانیں کہ بہت اچھے سے پڑھے گا، تو خود میں وہ شوق پیدا بھی کرے گا اور اسے اچھا بھی لگے گا۔ 7 پوائنٹ از کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ بچوں کو ایک ساتھ ساری کتابیں تھما دینا ان پہ ظلم ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے گولز دیں۔ آج صرف 2 پیراگراف یاد کرنے ہیں، اس ہفتے صرف 10 سوال۔ جب بچہ پورا کرے تو شکریہ، شاباش اور تھپکی ضرور دیں۔ چھوٹی کامیابیاں بڑے خواب جگاتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات پیرنٹس جو ہے نا بہت زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپٹیشن کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے نا دوسروں سے موازنہ کرنا بند کریں۔ آپ کا بچہ آپ کا ہے اور وہ بچہ ان کا ہے، تو کیوں آپ اپنے بچے کے مائنڈ میں اس کو اچھا اور اپنے بچے کو برا بنا رہے ہیں؟ مقابلہ نہیں، حوصلہ بڑھائیں۔ اگر والدین کہتے ہیں کہ فلانے کا بچہ اتنا پڑھتا ہے، تم کچھ بھی نہیں کرتے، یہ جملہ بچے کے دل پر وار کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہر بچہ الگ ہوتا ہے، اسے اپنے
पिछले कल से बेहतर बनाने की कोशिश करवाएं, किसी और से नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने बच्चे को जो है ना दूसरों से मवाजना, मुकाबला, कंपटीशन, इसको चीज़ को अपनी लाइफ से स्किप कर दें। अगर रियलिटी में आपने अपने बच्चे को कुछ बनाना है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, क्योंकि उसका मुकाबला जब खुद से होगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा। 9 पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट, रट्टा नहीं, समझ बिठाएं। अगर बच्चा सिर्फ याद करे और समझे नहीं तो वो पढ़ाई से नफ़रत करने लगता है, बल्कि इसकी समझ पर जोर दें। पूछें, बेटा तुम्हें क्या समझ आया, इस सबक से क्या सीखा। जब बच्चा मफ़हूम समझेगा तो इल्म इसका दोस्त बन जाएगा। अक्सर होता क्या है कि हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, ट्यूशन में जाके वो बच्चों को रट्टा लगवा देते हैं। रट्टा क्या करता है, दिमाग में एक एक्स्ट्रा बोझ की सूरत में बच्चों के दिमाग में वो जो है ना घुस जाता है। तो हमेशा रट्टे से जो है ना वो परहेज़ करें। अक्सर मैंने भी देखा है कि लोग अपने बच्चों को अगर घर पे भी पढ़ा रहे हैं तो रट्टा लगवा रहे हैं, अगर ट्यूशन वाली के पास भेज रहे हैं तो वो रट्टा लगवा रही है। तो ये गलत बात है। रट्टा एक दफ़ा मतलब आज याद करेंगे, कल को टीचर को सुनाएंगे और परसों भूल जाएगा। इससे बेहतर है कि आप उनको समझ बढ़ाकर, उनको समझा कर चीज़ें करें, तो यकीन माने कि उनकी माइंड से वो कभी भी नहीं निकलेंगी। 10 पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट, पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर इनामी सिस्टम बनाएं। हर इंसान को अपनी मेहनत का सिला अच्छा लगता है, उसी तरह बच्चों के लिए भी एक इनाम निज़ाम बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हफ्ते भर अच्छी पढ़ाई पर पिकनिक, मज़मून मुकम्मल करने पर स्टार या पसंदीदा खिलौना। ये चीज़ें बच्चे को मोटिवेशन देती हैं और मेहनत से मोहब्बत सिखाती हैं। जब हम छोटे छोटे गोल्स अपने बच्चों को देते हैं और वो अचीव करते हैं और उनको हम इनाम देते हैं, तो यकीन माने बच्चे और ज़्यादा एप्रिसिएशन फ़ील करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, कोई भी दुनिया का काम है उसमें अगर हम मेहनत करें तो ऑफ़ कोर्स मेहनत का सिला तो मिलता है। अगर ये चीज़ हम अपने बच्चों के माइंड में डालें और उनको छोटी छोटी कामयाबियों पे छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं इनाम दें, सरप्राइजेज़ दें, तो यकीन माने बच्चे भी हमें सरप्राइज़ देते हैं, ज़रूर देते हैं। बच्चे में पढ़ाई का शौक़ पैदा करना कोई जादू नहीं, ये वालिदैन की तवज्जो, सब्र और मोहब्बत का नतीजा होता है। अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई को फ़र्ज़ की बजाय फ़ख्र का ज़रिया बनाएंगे तो वो भी तालीम से रिश्ता निभाएगा। आखिर में बस यही कहूँगी, तालीम का आगाज़ घर से होता है और उस्ताद से पहले माँ बाप होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं और उनके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।